السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، کچھ لوگ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ مشروع نہیں ہے، یعنی اس کا حکم نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی عبادت، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عبادات میں اصل یہ ہے کہ توقیف ہے، منع ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی یا اپنے طریقے سے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے یہاں اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، لہذا آج بھی اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ دو میڈھوں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند میں مجہول راوی ہیں، متکلم فی راوی ہیں۔ شریک اور حنش اور ابو الحسنہ وغیرہ راویوں کے بارے میں محدثین کا کلام ہے۔ محدثین کے اصول کے مطابق یہ حدیث کھری نہیں اترتی ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث سے استدلال یا احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا مسئلہ اپنے اصل پر برقرار رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی غور سے اگر سوچیں اور دیکھیں تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں یا جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یہاں تک کہ جو ہم قربانی بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا ہی ہے۔ آلریڈی آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی نیکی کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر اور ثواب برابر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ایک قانون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی کو خیر کی تعلیم دے، خیر کی طرف بلائے، تو اس خیر پر عمل کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اجر اس خیر کی طرف بلانے والے کو، اس خیر کی طرف دعوت دینے والے کو ملے گا، اس خیر کی تعلیم دینے والے کو ملے گا۔ تو ہر عبادت، ہر نیکی کی تعلیم، ہر خیر کی طرف رہنمائی ہماری کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، لہٰذا الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت بھی
نہیں ہیں۔ تو چونکہ اللہ یا اس کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا اس کا، اور پھر ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنے لیے عمل کریں، ہمیں نیکی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بخشائے ہیں، جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں مل چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں اور جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نیکی کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں، نبی کے دین پر عمل کریں، اس کی طرف دعوت دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، اور آپ کا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ حق ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، صلاۃ و سلام کثرت کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم بھیجیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود پر آپ فائز ہوں، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ اور مقام محمود جو ہے اس کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قربانی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا نبی کی طرف سے صدقہ کرنے کا، یا نبی کی طرف سے قرآن پڑھنے کا، یا نبی کی طرف سے نماز پڑھنے کا، اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، قربانی نہیں کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جانا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ روایت صحیح مان بھی لی جائے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ داماد تھے، داماد رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، قریبی رشتہ دار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، لہٰذا اس وصیت کی تنفیذ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وصیت نہیں کی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کریں۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد ہماری طرف سے قربانی کرنا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے ان کی طرف سے وصیت کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہو جائے گی، اگر کسی نے وصیت کی ہو تو اس کی طرف سے قربانی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت نہیں کی ہے، اس لیے ہمیں آپ کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے، امت محمدیہ کی طرف سے قربانی کرنا، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، سلف صالحین سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، تو ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ امت کے جن افراد کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی ہو یا نہیں ہوگی، ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ عمل ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے لیے خاص تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے قربانی کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری امت نہیں ہے یہ امت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے رسول اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ مسلمان جو ہیں یہ ہماری امت نہیں ہیں، ہم خود امتی ہیں، ہم امت میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں پوری امت کی طرف سے کرنے کا حکم نہیں آیا ہے اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ امت خود جو ہے نا اب قربانی کرے گی، جس کو توفیق ہوگی، استطاعت ہوگی، تو وہ خود اپنی طرف سے قربانی کرے گی۔ امت کے افراد کرتے ہیں اپنی طرف سے قربانی، تو کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو الحمدللہ ان کی قربانی ادا ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے نا امت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی حکم بھی نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرے۔
بس انسان اسی کا ذمہ دار ہے. انسان کو اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ رسول کی طرف سے قربانی کرے یا کسی صحابی کی طرف سے کرے یا کسی ولی کی طرف سے کرے یا پوری امت کی طرف سے کرے. نہ اس کا کوئی حکم ہے قرآن و حدیث میں، اور نہ جو ہے نا اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور نہ کوئی وصیت کی گئی ہے اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے. لہٰذا جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا اور اس پر اگر اجر و ثواب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سب سے پہلے اس کو کرتے اور صحابہ کرام پیچھے نہیں رہتے. صحابہ کرام تو سبقت کرنے والے تھے خیر کی طرف، تو صحابہ کرام اور سلف صالحین ایسا نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے اتنا ہی ہم کریں تو یہ بہت ہے ہمارے لیے. اسی میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم نہیں کر پاتے ہیں. مزید اپنی طرف سے جو ہے نا ایجاد کر کے کوئی عمل کرنا یا دوسرے کے ایجاد کردہ عمل کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک طرح سے بدعت ہے اور بدعات و خرافات میں اس کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، جتنا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے خارج ہے، جو اضافی چیزیں ہیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.